جی سر، اسی ایکڈیمک ڈبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی، آج کا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا رول ریجن میں کیا ہے؟ کسی بھی ملک کا جو اپنے ریجن میں رول ہوتا ہے اس کے کچھ فیکٹرز تو ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی لوکیشن، مثال کے طور پہ اس کا نیبرہڈ، مثال کے طور پہ اس کی ٹپوگرافی، مثال کے طور پہ اس کی ڈیموگرافی. یہ چیزیں تو ہوتی. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نیشن جو ہے، کوئی ریاست جو ہے وہ اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں طے کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک ملک کی اکانومی بدلتی ہے تو اس کا کردار بھی بدل جاتا ہے. اگر اس ملک کی جو ہے وہ سماجی صورتحال میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا کردار بدل جاتا ہے. جو اسپین 1939 سے 75 تک فرانکو کے انڈر تھا، جب پوسٹ فرانکو ڈیموکریٹک فیز میں آتا ہے تو اس کا رول جو ہے وہ یورپ میں بدل جاتا ہے. جب ہم نے پاکستان کا آغاز کیا تو ہم اس لحاظ سے بہت منفرد بھی تھے اور ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی بھی تھی کہ ہم سملٹینیسلی ساؤتھ ایشین سین کا حصہ بھی تھے. ہمارے ساتھ سینٹرل ایشیا بھی لگتا تھا اور مڈل ایسٹ بھی لگتا تھا. اور دوسری طرف جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا وہ فار ایسٹ کا حصہ تھا جو میانمار کہلاتا ہے. اور کچھ حصے جو ہے وہ صدرن چائنا کی بیچ میں بھلے فاصلہ بھی، لیکن پھر بھی وہ قربت تھی. تو ہم فار ایسٹ کا حصہ بھی تھے، بیک وقت ہم جو ہے وہ اس طرف والے ساؤتھ ایشین ریجن کا حصہ بھی تھے. اور اس پر انفرادیت یہ تھی کہ ہیبسبرگ امپائر کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جو افلاطون نے کہا تھا کہ ریاست کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے تمام جو خطے ہیں وہ جیوگرافیکلی کنٹیگوس متصل. بالکل ٹھیک. وہ ہم نہیں تھے. ہمارے بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ تھا اور وہ بھی ایک ہاسٹائل کنٹری کی ٹیریٹری تھی، انڈیا تھا. بالکل ٹھیک سر. 71 میں وہ صورتحال بدل گئی. تو اب جب ہم پاکستان کا ریجن میں کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ دو طرح سے آ جاتا ہے کہ ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے قربت ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے، اور ہمارے تاریخی اور معاشی، سیاسی اور کانگریگیشنل جسے ہم فیتھ کہتے ہیں وہ تعلقات جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ہیں. چونکہ ہم تو ایران کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ملتا ہے، وہ مڈل ایسٹ بن جاتا ہے. تو ہم ابھی بھی in terms of location we are very uniquely placed between two great powers of the day. ایک چائنا ہے اور ایک انڈیا ہے، جن میں دو ملکوں ہی میں دنیا کی قریب 1/3 آبادی رہتی ہے. 1 ارب 40 کروڑ اور 1 ارب 25 کروڑ کل ملا کے یہ پونے 1/3 آف دی گلوبل پاپولیشن جو ہے ان دو ممالک میں رہتی ہے اور ان کے بیچ میں ہم موجود ہیں. اور ہمارا فاصلہ جو ہے وہ رشیا جیسے ملک سے صرف 20 کلومیٹر ہے. افغانستان کی وہ چھوٹی سی واخان کی پٹی ہے جو ہمیں رشیا سے الگ کرتی ہے. یعنی جو حقیقی فاصلہ ہمارا رشیا سے ہے وہ 20 کلومیٹر کا بنتا ہے. جب ممالک ایسی جگہ پہ واقع ہوتے ہیں تو وہ دو میں سے ایک کام کر سکتے ہیں، یا تو وہ ٹرانزٹ ہو جائے اور راہداری سے فائدہ اٹھائیں، ایک خطے کے لوگوں کو دوسرے خطے کے لوگوں سے تجارت کرنے کے لیے کنیکٹیوٹی کا رول پلے کریں اور اس سے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. وہ جو کہ معمولی فائدے نہیں ہوتے، اس میں آپ کے پاس لیوریج آ جاتا ہے ٹریڈ میں بہت زیادہ. آپ کے پاس اپنی آٹومیٹیکلی ایک منڈی وجود میں آ جاتی ہے. اور دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ جہاں چھوٹی منڈی بڑی منڈی سے جڑتی ہے، چھوٹی منڈی کو ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. سماجی اور سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں معاملہ بالکل الٹ ہے. جہاں کوئی پسماندہ ملک کسی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو نقصان ترقی یافتہ ملک کا ہوتا ہے.
کیونکہ اس کے ادارے اور اس کی اقدار اس کے اسٹرکچرز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے آنے والے جو ہے وہ اپنا بیگیج لے کے آتے ہیں. وہ بالکل الٹی چیز ہے. لیکن اکانومی یہ کہتی ہے کہ چھوٹی منڈی کو بڑی منڈی سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری منڈی بھلے چھوٹی، اور ہماری منڈی چھوٹی ہے نہیں، ہماری منڈی جو ہے وہ اب دنیا کی 5ویں بڑی منڈی ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن. بالکل ٹھیک. ہمارا ملک جو ہے وہ نامینل جی ڈی پی میں اس وقت بھی دنیا میں 22ویں نمبر پہ ہے. کچھ ایسے جو حالات پچھلے برسوں میں پیش آئے ہیں وہ اگر نہیں ہوتے تو ایزیلی بائی ناؤ اب اس وقت جو ہے وہ ہم G20 کا حصہ ہوتے. ہم 18ویں 17ویں نمبر پہ آنے کی پوزیشن میں تھے. اس کے باوجود 23 کروڑ کی منڈی کے ساتھ ہم اب بھی جو ہے وہ 22ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں. اب ہمارے ساتھ جو ایک معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارا ٹیریٹوریل کانفلکٹ اور کچھ پارٹیشن کا بیگیج ہے. پارٹیشن کا بیگیج تو کسی نہ کسی طرح اوورکم کر لیا گیا ہے. ایک معاملہ دریائی پانیوں کا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اب سے دونوں ملکوں کی جو قیادت تھی اس وقت نہرو حیات تھے، اور 60 میں جو ہے وہ پاکستان میں ایوب خان تھے. انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے، واٹر ٹریٹی، اس کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے دریا اوپر سے نیچے کی طرف بہتے ہیں. اور جو پارٹی جو فریق اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے. کنٹرول اس نے کرنا ہے. تو ہم لوور ریپیرین پہ بیٹھے تھے. ایسی صورت میں اگر 6 میں سے 3 دریاؤں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا اختیار منوا لیا، اور ان میں سے بھی جو 6 دیے ان میں سے ایک دریا وہ ہے جو پاکستان تک آتا ہی نہیں تھا، بیاس. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بالکل پاکستان کے فائدے میں اور بہت بر وقت ہو جانے والا ایک اگریمنٹ تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹیریٹوریل کانفلکٹ پیدا ہوا ہے کشمیر پہ. کشمیر کا ایشو ایک ایسا معاملہ ہے جو بذات خود بڑی تفصیل اور طوالت مانگتا ہے. اس میں ہم نہیں جاتے، ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. الگ سے الگ سے اس پہ بات کر لیں گے. اس وقت اس کا محل نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کیے دوں کہ یہ دونوں ملکوں کی اشرافیہ کے ہاتھ میں ایک جواز آ گیا ہے، چونکہ جو کانفلکٹ ہے اس سے صرف مقامی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، پیوستہ مفاد ہے، وہی فائدہ نہیں اٹھاتا. اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بہت فائدہ اٹھاتی ہے. بہت سارے پلیئرز انٹرنیشنل پلیئرز بیٹھے ہیں. اگر دو ممالک آپس میں مستقل ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک دنیا کا دوسرا بڑا اسلحے کا خریدار ہے اور ایک 10واں بڑا ہے. تو یہ ان کے تو مفاد میں ہے جو اسلحہ بیچتے ہیں، اور وہ اسلحہ جو ہے وہ 4 سے 5 سال کے اندر جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. نئی ٹیکنالوجی آتی پھر خریدو، پھر اٹھاؤ پتھر، پھر چڑھو پہاڑ پہ. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے. دونوں ملکوں کے جو گوڈاؤن ہیں، آرسینلز کے ڈیپو ہیں، وہاں پہ اربوں ڈالر کے ایسے پرزے رکھے ہیں جو کسی کام کے نہیں، کیونکہ وہ جن ویپنس کے وہ اصلی پرزے تھے اب وہ ہتھیار جو ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ دونوں ملکوں کے وسائل اس پہ گئے ہیں. اور ہم نے اس میں پاکستان نے ٹرانزٹ کی بجائے ایمبوش کی جو پالیسی تھی، چونکہ سیکورٹی اسٹیٹ تھا، سیکورٹی اسٹیٹ سینسٹیو ہو جاتی ہے. گزرگاہ کے معاملے پہ بھی، ٹرانسپیرنسی کے معاملے پہ بھی، حتیٰ کہ سیاحت بھی ایسے ملک میں مشکل ہو جاتی ہے. تو پاکستان کو میری رائے میں جو لوکیشن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی منڈی انڈیا کی جسے سینٹرل ایشیا تک رسائی چاہیے تھی. افغانستان کو تو بائی ڈیفالٹ ہیں ہی ہم لینڈ لاک کنٹری ہے، اور سمندر تک رسائی نہیں ہمارے ہی ذریعے ہونا تھی نا. ٹھیک ہے. اور یہ جو انڈیا اپنا چائنا کا سی پیک ہے، بھلے وہ ان کے ون روڈ ون بیلٹ جو ان کا انیشیٹو ہے، وہ ایک بہت پھیلا ہوا پروجیکٹ ہے.
اس کا یہ ایک حصہ یہ ہمارا سی پیک ہے. لیکن اسٹل اگر یہ 13,000 ناٹیکل مائلز کے فاصلے کو 1900 میں یا 1400 ناٹیکل مائلز میں بدل دیتا ہے تو اس سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے. اور وہ چین کا وہ حصہ جو ان کے مغرب میں آتا ہے نسبتاً پسماندہ ہے, اس کی جو ہے وہ ترقی کا راستہ کھلتا ہے. تو ویری اسٹریٹجک لوکیشن. سیم از دا کیس وتھ سینٹرل ایشیا, ابھی جو وہ ہمارا جو گیس کا پائپ کا. لیکن ہم نے, اور اس پہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا, 11 مئی 1947 کو ڈون کیمبل جو ٹائم کے نمائندے تھے, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک انٹرویو دیا تھا. اگر آپ ڈون کیمبل لکھیں گے نا اور انٹرویو ود جناح 11 مئی 1947, دیٹ واز a few weeks before 3rd June plan. تو اس میں جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی اکنامک وائبلٹی کے بارے میں, چونکہ سوال اس وقت بہت زیادہ اٹھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا لوکیشن. چونکہ ہم جب تک سوویت بلاک موجود تھا تو ہم انڈیا جیسے بڑے ملک پہ اور سوویت یونین کے درمیان بفر بھی تھے, اور جب پوری دنیا نے چین کا ناطقہ بند کر رکھا تھا تو ہم پہلا ملک تھے جس نے چین کو دنیا تک رسائی دی, اور ہمارے تعلقات. اچھا, پھر چین کے ساتھ ہم نے بہت وقت پہ جو اپنے سرحدی ڈیمارکیشن تھی وہ بھی کر لی, وہ بھی ہمارے ساتھ ان کا کوئی کانفلکٹ نہیں بنتا. اور چین جو ہے اب سی پیک کے ذریعے جو ہے وہ ان کی رسائی کے لیے بھی ہم ایک سگنیفیکنٹ, اگرچہ وہ چٹاگانگ کے راستے بھی کچھ کر رہے ہیں, وہ برما کے راستے بھی کر رہے ہیں, وہ تو افریقہ تک جا رہے ہیں, یورپ تک جا رہے ہیں. وہ ان کا اپنے ملک کا اپنا ایک حجم ہے, اس کی اپنی لوکیشن ہے. لیکن ہماری لوکیشن جو ہے وہ, اس پہ میں آپ کو ایک فیکٹر اور اس کے دوں, ہم لانگیٹیوڈنل ہیں. ہم کہیں پہ بھی 350 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا نہیں ہے ہمارا ملک, تو اس کی ڈیپتھ نہیں ہے. It can survive and prosper through transit as well as developing its own manufacturing and agriculture industry. Its industry and agriculture پروڈیوس کرے. تو اب ہم دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک تو بہت بڑا ایڈوانٹیج آ گیا ہے, بشرطے کہ ہم اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا پائیں. دنیا میں چند پورٹ ایسی ہوں گی جو نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہیں. گوادر از اے نیچرل ڈیپ سی پورٹ. اس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی وہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھاری سے بھاری جہاز جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہاں پہنچ سکتا ہے, اور اس سے وہ جن ملکوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے, جنہیں جو ہے واپس اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بلڈ کرنا پڑتی ہیں انفراسٹرکچر, اور اس کے اخراجات ہوتے ہیں باقاعدہ, تو انہیں معلوم ہے کہ اس سے اور اس میں کیا فرق ہے. تو ہمارے پاس تو وہ بنا بنایا نیچرل ہے کہ ایک ٹکڑا زمین کا نکلتا ہے مین لینڈ سے, اور تھینکس ٹو فیروز قانون جس نے جو ہے وہ سپٹمبر 1958 میں 8 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ کر کے عمان سے یہ خطہ جو تھا گوادر کا, اسے پاکستان کا حصہ ملا. نیچرلی بنتا تھا لیکن قبضہ تو عمان کا تھا. تو وہ ہمارے پاس آ گیا. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. وہاں پہ اس کی ہیچریز ہیں نیچرل, بہت نایاب مچھلیوں کی, اور علاوہ تجارت کی, یعنی علاوہ مرچنٹ نیوی کے, اس میں جو ہے وہ جو اوشن لائف ہوتی ہے نا سی فوڈ کے, بہت زبردست اس میں جو ہے نا وہ امکانات موجود ہیں. پاکستان از اے ویری یونیک کنٹری ان ٹرمز آف اٹس لوکیشن, کہ اس کے پاس پہاڑی علاقے بھی ہیں, اس کے پاس صحرا بھی ہے. آپ پہاڑی علاقوں میں پھل اگاتے ہیں, آپ صحرائی علاقوں میں زیتون اگاتے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ دریا بھی ہیں, آپ کے پاس پورٹ بھی ہے, اور ایک نہیں دو موجود ہیں. اب ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو زمین ہے وہ موسٹلی بہت زرخیز ہے. اور ایک چیز جو ہماری لوکیشن میں اور نشاندہی کرنا چاہوں گا, یہ پوائنٹس آف ایڈوانٹیج ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اگر ہم
کوئی بھی قوم جو چاہے تو اپنے مواقع کو برباد کر سکتی ہے. چینی میں کہتے ہیں کہ جہاں موقع ہوتا ہے وہی چیلنج بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں پوائنٹس آف ایڈوانٹیج گنوا رہا ہوں. ایک بہت بڑی آبادی دنیا میں جو ہے وہ سکھ مت کو فالو کرتی ہے. ان کے جتنے مقدس مقامات ہیں with the possible exception of امرتسر گولڈن ٹیمپل سب پاکستان. تو religious pilgrimage has traditionally been a source of huge income. ٹھیک ہے. اچھا, پورا فار ایسٹ جو ہے وہ بدھ مت اور گندھارا تہذیب سے, آپ ٹیکسا سے شروع ہو جائیں اور سوات تک چلے جائیں, ایک ایک پتھر پہ جو ہے وہ گندھارا کی تہذیب رکھی. ہیوج ٹورزم, ہیوج ریلیجس ٹورزم, وی کین بینیفٹ فرام دیٹ. ہماری لوکیشن جو ہے وہ زبردست ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جب آپ سے بات ہو رہی تھی, کچھ باٹل نیکس ہیں, کچھ لوکل اور کچھ انٹرنیشنل مفادات ہیں. ابھی تک ہم اپنی لوکیشن سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پائے, لیکن میری رائے میں پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ نیکسٹ اونلی ٹو دی ہیومن کیپٹل آف پاکستان. ہیومن کیپٹل پاکستان کا نمبر 1 ایسٹ ہے. 22.6 میلین ایج ہے, 23 کروڑ کی منڈی ہے. If we can invest in its education, بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک آدھ کے علاوہ دوسری قوم جو ہے وہ ہمارے قریب پھٹک سکے, اگر ہم اپنے ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنا اور اسے یوٹیلائز کرنا اور اسے کمپیٹیبل بنانا اور اسے کمپیٹیٹو بنانا چاہیں. ایک اور دوسرا ہمارا جو لوکیشن ہے اس میں ٹرانزٹ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹورزم ہے. تو ہماری لوکیشن جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, پرووائڈیڈ that we are willing to take advantage of it. تو سر یہ سیکیورٹی پیراڈائم میں یہ افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, پھر جو ایک ایپیسوڈ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس ہوئی بنگلہ دیش کے ساتھ, اتنے سارے کانفلکٹس میں جو پاکستان کا رول ایمرج ہوتا ہے ریجن میں, سوائے چائنا کا, وہ بھی سی پیک ایک آپ کو ان کے ساتھ ایک Good nations try to avoid conflicts. Iranians can afford a sectarian identity. ایرانی افورڈ کرتے ہیں کہ ان کی ایک مسل کی شناخت ہو جائے. ان کے پاس اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ایک سیکٹ کی ہے. some other countries, Muslim majority countries can afford it. Pakistan is a multi faith کنٹری, جہاں پہ جو ہے وہ کسی سیکٹ کے ماننے والے 15-20% ہیں, کسی کے 30-35 ہیں, کسی کے جو ہے وہ 40-45 ہیں. ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہم کوئی ایک ورژن جو ہے وہ لوگوں پہ امپوز کریں, بلکہ ہمیں تو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے اپنی آبادی کے ساتھ. ریاست کا اور شہریوں کا اگر رشتہ سموتھ ہو تو we can be facilitators and we can actually demonstrate to other nations how to live with religious diversity, how to live with pluralism. ہم نہ ایران ہو سکتے ہیں نہ سعودی عرب ہو سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ سیکٹیرین آئیڈینٹی افورڈ ہی نہیں کرتے پاکستان کی ریاست کی. ہمارے لوگ جو ہے, اور تاریخی طور پہ میں سخت مثال دینے جا رہا ہوں لیکن اتنی بھی سخت نہیں ہے, بڑی برحقیقت ہے. 1980 سے ٹرن آف دی سینچری تک ہمارے یہاں بہت سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ ہوئی. یس سر. رائٹس نہیں ہوئے, اس لیے کہ آبادی جو ہے وہ ٹالرنٹ ہے. لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ پیور ہیومنسٹک ہیں. لوگ جو ہے وہ کمیونٹیز کی دشمن نہیں ہیں. وہ جو ٹارگٹ کلنگ جب کی جاتی ہے وہ تو اشتعال دلانے کے لیے کی جاتی ہے نا, تو لوگ اشتعال میں تو نہیں آئے. موسٹلی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا ہو,
سر میرا اس میں جو کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ جیسے اب جو ایک گریٹر گیم کا بھی تو حصہ بنتے ہیں نا ہم، جیسے امریکہ اور چائنا کو اگر ہم دیکھیں یا امریکہ انڈیا ریلیشن کو دیکھیں اور پھر امریکہ افغانستان دیکھیں، اس سارے سینیریو میں ہمارا رول کیا بنتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک پازیٹیولی اپنی جو ہے نا وہ رول کو پلے بھی کریں اور ایٹ دی سیم ٹائم اپنی قوم کی بہتری کے لیے بھی ہم لوگ مطلب کیا کیا انیشیٹوز آپ کے That is a very tricky proposition. جب نان الائنڈ سٹانس خارجہ پالیسی میں بنڈونگ کانفرنس اور اس سے بھی پہلے انڈیا نے اختیار کیا تو ہوتا تو وہ بہت ٹائٹ روپ معاملہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات میں رہا اور فائدہ اٹھایا، اور کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ بھی اچھے فائدے میں رہا۔ میرے خیال میں وہی ٹیسٹ اب ہمارا ہے۔ چین ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اس کے ساتھ مفادات بندھے ہیں، لیکن تاریخی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ ہمارا تعلق چین کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہمارا ویسٹ کے ساتھ رہا ہے۔ وی آر پرہیپس سیکنڈ لارجسٹ نان انگلش اسپیکنگ انگلش نوئنگ نیشن۔ ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کینیڈا نہیں ہیں۔ امریکہ انگلینڈ تو اینگلو سیکسن ہو گئے نا، ان کی تو اپنی زبان ہے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کینیڈا میں یہ فرسٹ لینگویج ہے، کینیڈا میں فرینچ چھوڑ کے۔ لیکن جو نان انگلش اسپیکنگ نیشنز ہیں ان میں کون آتے ہیں؟ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان۔ ٹھیک، ہمارے تاریخی، ثقافتی، انٹلیکچوئل رشتے ہیں ویسٹ کے ساتھ، اور ہماری بہت بڑا ڈائسپورا ہے وہاں پہ، اور ہمارے ٹیکنالوجی میں ہمارا مفاد ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ تعلیم میں مفاد ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا تجارت میں مفاد یورپ اور امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میری رائے میں پاکستان کو پرانی کتابیں نکال کے ایک دفعہ پھر پڑھ لینا چاہیے کہ ایک اس وقت انڈیا کو آج کی طرح سے ڈیولپ کنٹری تھوڑی تھا، بیک وڈ لینڈ تھا نا، پسماندہ ملک تھا۔ اب بھی لاجی آپ جانتے ہی وہاں کتنی غربت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بیلنس قائم کیا سوویت یونین اور ایسٹرن بلاک کے ساتھ بھی اور ویسٹرن بلاک کے ساتھ بھی۔ دس از دا ٹیسٹ فار اس کہ ہم چین اور ویسٹ میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ تو بگاڑیں اور نہ کسی ایک کی جیب میں چلے جائیں، اور نہ اپنے وزن سے بڑے پہلوان کے ساتھ جو ہے پنچنگ کریں۔ اپنے بیانڈ اوور ویٹ ہمیں پنچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سر کوئی پراسپیکٹس دیکھتے ہیں آپ جو لاہور سے 20 کلومیٹر دور آپ کو امرتسر ملتا ہے؟ ہاں، وہاں ایکسیس یہاں کے لوگوں کی کوئی بائنڈنگ؟ لیٹس سی دیر ہیو بین اوکیجنز ان دا پاسٹ، ماضی میں بھی ایسے مواقع آئے جو ہم نے کچھ ٹیریٹوریل کانفلکٹس کو جو ہے وہ ریلیجس کانفلکٹس میں بدلا۔ اب دنیا آپ دیکھ لیجیے نا، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے تعلقات ہم سے زیادہ پرانی دشمنی تو نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ ایوری ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہیز اٹس ریزولوشن۔ When we translate that into a question of faith, it becomes intractable. So ہمیں جو ہے وہ اس کو ایک دو ریاستوں کے بیچ ٹیریٹوریل کانفلکٹ کے طور پہ ہی لینا چاہیے۔ آخر ہم ایک ایسے ملک کے ہمسائے ہیں، چین، جس کا دعویٰ ہے تائیوان پہ، وہ بھی تو جناب 75 سال سے جو ہے وہ کم از کم 72 سال سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتی ہیں۔ آئی ایم ناٹ ہوپ لیس اباؤٹ پاکستان۔ آئی بلیو کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ باٹل نیکس ہیں، کچھ ڈسیشنس ہیں ڈیفائننگ، جو اگر ہم لیتے ہیں تو our country has a bright future۔ سر اگلی ڈسکشن ہم یہیں سے میرا خیال ہے شروع کریں گے، جس میں یہ جو باٹل نیکس اور جو ڈیسیژن لیے جانے چاہیے پاکستان کے رول ریجن میں جو رول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، یا کیا رول ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ آباد۔